اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک میت کی نصیحت رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سن کر ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب آ جائے، ہم نمازی بن جائیں، ہم رسول اللہ کے وفادار بن جائیں، ہم دین مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ سامعین محترم، ایک میت نے نصیحت کی اور اپنی موت سے پہلے یہ نصیحت لکھی اور فرمایا کہ میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گا اور میں اپنے جسم کو کوئی پرواہ بھی نہیں کروں گا، پس میں مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں کہ کہا میں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن میرے مرنے کے بعد مسلمان جو فرائض سر انجام دیں گے وہ یہ ہوں گے۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، میں جو عالی شان لباس پہنتا تھا یہ لباس مجھ سے لے لیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا مجھے نہلائیں گے اور مجھے کفن پہنائیں گے، 22 گز کے کفن کا لٹھا پہنائیں گے، مجھے اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دیں گے، اور کہا کہ مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، اور بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیت اور اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر وقت فارغ کر کے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے، میری چابیاں، میری کتابیں، میرے سوٹ کیس یا بیگز، میرے جوتے، میرے کپڑے، اور اس طرح اگر میرے گھر والے اگر متفق ہوں تو یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس کا نفع پہنچے۔ یاد رکھو، دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی اور نہ ہی تجارت و کاروبار رکیں گی، سب کچھ چلتا رہے گا، اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے جائیں گے، اور میرا مال وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا وہ کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ جو میرا نام ہے، میرا نام چھن جائے گا اور مجھے لاش کہا جائے گا، مرحوم میت کہا جائے گا، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، یہ نہیں کہیں گے فلاں کو لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کر دو، اور اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ اور کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب نہ ہی شہرت کام آئے گی۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا آج جس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، جس کی طرف ہم لپک رہے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم اور افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جو لوگ تجھ سے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین قہر غم کا اظہار کریں گے، اور تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے، پھر اپنی اپنی باتوں ہنسی مذاق میں لگ جائیں گے اور تجھے بھلا دیں گے۔ تیسرا فرمایا زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو کہ ہفتہ 2 ہفتے 2 مہینے زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا۔ اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ فرمایا لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ آخرت کا ہوگا کہ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال اور خوبصورتی، مال و دولت، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، ہم سفر، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور اب دراصل حقیقی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔
تو تو اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو نے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گی۔ اور اسی طرح میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اے رب اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اور تھوڑی سی دیر کے لیے تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں لوٹا دوں۔ لیکن وہاں سے کوئی آتا نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا عمرہ کروں گا، یہ نہیں کہے گا نمازیں پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایسے اعمال کر کے چلے جاؤ وہ بعد میں آپ کی بخشش کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔